ہے وزیر وہ دفاع اس میں باقی تو جو بھی ہے وہ اپنا مطلب یہ ہے تحقیر لوگوں کی کرتے ہیں خواجہ صاحب جو انہیں نہیں کرنی چاہیے، مگر وہ سوجھ بوجھ تو رکھتے ہیں نا. انہوں نے جناب ویڈیو پہ اپنا بات کی، جو جانا چاہیے نہیں انڈیا، اس وقت جانے کی کیا تک ہے، اس وقت جائے جب جانے کی ضرورت ہو. کہا بھی ان سے، بہرحال وہ چلے گئے، اور وہ کیا مودی سے کس طرح ملے اور کیا فائدہ ہوا اس کا. بات یہ ہے کہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اول تو آپ تو کہتے ہیں نا، جب ڈسکشن ہو رہی تھی آپ نے کہا ہنا ربانی گھر کو بھیجتے، میں کہتا ہوں ایک ڈپٹی سیکرٹری کو بھیجتے، فارن آفیسر کسی آدمی کو بھیجتے. جب کوئی تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے آپ کے سامنے، یہی تو وقت ہوتا ہے. ہمارے وزیر خارجہ میں عاجزی ہے، انہوں نے اس طرح ہاتھ جوڑ کے نمستے کیا، ایسے جھکے ان کے سامنے. دہشت گردی کرنے والے اور دہشت گردی کا شکار کبھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، بلاول کو وہی پروٹوکول دیا گیا جو اس کی اوقات تھی. بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، کبھی پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں ہمارے کسی نمائندے کے ساتھ یہ نہیں کیا گیا جو اس نے کیا، کہ جو دے سکتے تھے نا ایک دہشت گردوں کے سہولت کار کو، دہشت گرد پیدا کرنے والے کو، اس کے ترجمان کو، وہ ہم نے وہی پروٹوکول دیا ہے اس کو، مطلب اوقات میں رکھا ہے. یہ ذلت کم از کم ہم برداشت نہیں کر سکتے. جو پوری دنیا میں خود بھی ذلیل ہے اور جس کی کوئی عزت بھی نہیں کرتا، اور جے شنکر کے سامنے اس کو ہم نے کھڑا کر دیا لے جا کے، جس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے. یعنی صرف کریڈینشلز اس لڑکے کے یہ ہیں کہ اس کے باپ اور دادا گندی فلموں کے ٹکٹ بلیک کرتے تھے، اس لیے اس کو ملک کا وزیر خارجہ بنا دیا گیا. ظاہر ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کے کریڈینشلز کیا ہیں، اپنی کوئی قابلیت نہیں ہے اس کی. This boy has not done an honest day's work in his life. ساری زندگی میں ایک دن کام نہیں کیا اس نے، حرام کے مال پر پل کے بڑا ہوا، اور اس پاکستان کی غلیظ سیاست نے اٹھا کر اس کو یہاں پہنچا دیا. جس طرح مریم ہے، جس طرح حمزہ چیف منسٹر بن گیا تھا، کیا کریڈینشلز ہیں ان لڑکوں کے؟ کسی دفتر میں ان کو کلرک نہ بھرتی کیا جائے، پورا ملک اٹھا کے ان کو دے دیا جاتا ہے. اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. یہ ہمارا نمائندہ نہیں گیا، لیکن پھر بھی نام کا اس سے ہی وزیر خارجہ پاکستان لگا ہوا تھا ساتھ. اس کی ذلت 22 کروڑ لوگوں کی ذلت ہوگی. ہمارا اسٹرانگ فارن آفس سے ریئیکشن نہیں آتا اگر اس چیز کا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے چپیڑیں ماری اور ہم نے سر جھکا کے چپیڑیں کھا لیں. بھارتی اینکر انڈیا ٹوڈے کا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا یہاں آنے کا، بلاول کا منہ بند تھا. ہمیں بتایا گیا کہ کشمیر پہ بات نہیں ہو سکتی، ایس سی او کا یہ ایجنڈا نہیں ہے، جبکہ بھارت نے پاکستان کو دہشت گرد اور دہشت گردی کا سہولت کار ایس سی او میں ہی کہا. وہ اگر آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں تو آپ کشمیر پہ بات کیوں نہیں کر سکتے ایس سی او میں؟ جب آپ بوٹ پالش کرتے ہیں تو کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا. اور پھر جو لوگ اور جو حکومت، وزیر خارجہ ہو یا وزیر اعظم ہو یا پوری کابینہ ہو، جب آپ خود بوٹ پالش کر کے آئے ہو نا اقتدار میں، اور لوگوں کو پتا ہو آپ عوام کے الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں اور ملک میں غیر مقبول ہیں، تب بھی آپ کی عزت نہیں ہوتی. کبھی بھی کمپنی کا کوئی پروجیکٹ اتنی بری طرح لانچ ہونے سے پہلے ہی فیل نہیں ہوا جس طرح پروجیکٹ بلاول فیل ہو گیا ہے. کمپنی اس کو 10 بار لانچ کر چکی ہے جب سے اس کو شریک چیئرمین بنوایا کمپنی نے. یہ کمپنی نے بنوایا تھا، تب سے لے کر اب تک کچھ 10 بار یہ لانچ ہو چکا ہے، 10 کی 10 بار فیل ہو گیا ہے. اب کبھی بھی گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتے. اور کشمیر سرنڈر کر دیا. اس کے بعد بھارت کو اتنی سپیس دی کہ اس نے لائن آف کنٹرول کو پریکٹیکلی پرماننٹ بارڈر میں کنورٹ کر دیا، اور اتنا موقع دیا کہ اب وہ ایک انویژن لیول وار کی پلاننگ پچھلے 2-3 سال سے کر کے $100 ارب کا اسلحہ لے کے ڈپلائمنٹ ٹریننگ ایکسرسائزز، اب وہ پاکستان پر حملے کے لیے آ گیا ہے. وہ سارا خناس سب پاکستانیوں کے دماغ سے نکل جانا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ 100 سال کا امن ہم کر سکتے ہیں، یا ایک ہفتے کا امن بھی ان کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بات کرنا ہی نہیں چاہتے. پوری ویسٹرن پاورز ان کے ساتھ کھڑی ہیں. آرٹیکل 370 کو وائلیٹ، جس بلیٹنٹلی اور شیملیسلی انہوں نے وائلیٹ کیا، اور پاکستان کے جانب سے چوں بھی نہیں ہوئی، جیسے کہا کہ صرف سڑک کا نام بدل کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے بغیرت. تو بھارت کیوں آپ سے بات کرے گا؟ وہ تو اب گلگت بلتستان لینے کی بات کر رہا ہے، وہ تو پاکستان کی باقی ٹیریٹریز کو لینے کی بات کر رہا ہے، اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہے. 2-3 منسٹریز ہر گورنمنٹ میں ایسی ہوتی ہیں جو بہت کرٹیکل ہوتی ہیں، اور دنیا کا ہر ملک اپنے بہترین لوگ ان منسٹریز میں لگاتا ہے. ایک آپ کی فورن منسٹری ہے اس میں سے، جس سے آپ پوری دنیا سے نیگوشیٹ کرتے ہیں، ڈپلومیٹک پریزنس اپنی دکھاتے ہیں، آپ اپنی ڈپلومیٹک فورس پروجیکشن کرتے ہیں پوری دنیا میں جا کے. دوسرا آف کورس انٹیریئر منسٹری ہے جس سے آپ ملک سنبھالتے ہیں، اور تیسرا آپ کی ڈیفنس منسٹری ہے. اور آپ اگر دیکھیں تو انڈیا نے یہ تینوں منسٹریز اپنے سب سے زیادہ گھاگ، سمجھدار اور گھنے اور ہاکش لوگوں کو دی ہوئی ہیں. امیت شاہ ہو یا جے شنکر ہو یا امرناتھ، کیا نام ہے اس کا، واٹ ایور،
डिफेंस मिनिस्टर है इनका. सो दे आर ऑल, अब पाकिस्तान में उसके मुकाबले पे बिलावल है, ख्वाजा आसिफ है, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कहा जा सकता है. और नॉट दैट कि इमरान की हुकूमत को बेहतर थी. क्या शाह महमूद कुरैशी अगर इंडिया जाता बिलावल की जगह तो क्या वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता? यानी एक्चुअली मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि बुज़दिल और बेगैरती में इन दोनों में से कौन बड़ा है, शाह महमूद कुरैशी या बिलावल. दोनों ही अमेरिकन लॉबी के लोग हैं, दोनों ही हुसैन हक्कानी के ग्रुप के लोग हैं, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. जैसे कहा कि फॉरेन मिनिस्ट्री के क्लर्क ने बनने के लायक नहीं थे जिनको हमने फॉरेन मिनिस्टर बनाया हुआ था. शाह महमूद कुरैशी का शेमलेस स्टांस, जब इंडिया ने कश्मीर एनेक्स कर लिया तो उसने पहले ही बयान दे दिया कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, यानी टोटल एब्सोल्यूट सरेंडर. आपने वो सारे ऑप्शन ही सरेंडर कर दिए कि जो इंडिया को अंडर प्रेशर ला